آج ویو 360 میں افغان پناہ گزینوں کے لیے امریکی امیگریشن پالیسی میں تبدیلی، کسے فائدہ ہوگا اور کسے نہیں۔ بھارت اور بنگلہ دیش سمیت جنوبی ایشیا میں مانسون کی قبل از وقت بارشوں سے تباہی، اور پاکستان میں ناقص شہری منصوبہ بندی ماحولیاتی تبدیلی کے چیلنج کو کتنا بڑھا رہی ہے۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ جمعرات کو افغانستان کے ان دور دراز علاقوں میں امدادی سامان پہنچنا شروع ہو گیا ہے جہاں زلزلے سے 1000 سے زائد افراد ہلاک اور 1500 زخمی ہوئے ہیں۔ کمزور ٹیلی فون نیٹ ورکس اور باقاعدہ سڑکوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے ریلیف کے کام میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ طالبان ملٹری کمانڈر کے ترجمان محمد اسماعیل معاویہ کے مطابق وہ ان دور دراز علاقوں تک نہیں پہنچ پا رہے اور اطلاعات حاصل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ بدھ کی صبح 6.1 شدت کے زلزلے سے پکتیکا اور خوست میں تقریباً 3000 گھر منہدم ہو گئے۔ حکام کا کہنا ہے کہ منہدم مکانات کی کھدائی کے بعد ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ یہ افغانستان میں گزشتہ 25 سال میں آنے والے زلزلوں میں بدترین زلزلہ تھا۔ زلزلہ متاثرین کی مدد کے لیے طالبان حکومت نے عالمی اداروں سے امداد کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ متاثرین کی مدد کے لیے پہنچیں اور یہ کہ افغان حکومت پر عائد پابندیوں کو بھی ختم کیا جائے، جبکہ بین الاقوامی امدادی اداروں نے بھی عالمی برادری سے افغان عوام کی مدد کی اپیل کی ہے جو پہلے ہی سخت معاشی مشکلات کا شکار۔ طالبان حکومت کے وزیر اعظم محمد حسن اخund نے زلزلہ متاثرین کی فوری امداد کے لیے 1 ارب افغانی کی منظوری دی ہے۔ طالبان حکومت اس قدرتی آفت کی تباہی سے نمٹنے کے لیے افغان شہریوں کی مدد کرنے کی کس قدر صلاحیت رکھتی ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے اس کی کیا توقعات ہیں اور اسے کیا امید ہے کہ وہ توقعات پوری ہو سکتی ہیں، اس بارے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کابل سے اسکائپ کے ذریعے موجود ہیں افغان صحافی انیس الرحمان۔ انیس الرحمان، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس۔ یہ بتائیے کہ آفت زدہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کے بارے میں آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، وہاں کیا صورتحال ہے اور طالبان کتنا ریلیف دے پائے ہیں اب تک؟ بہت شکریہ عاطف صاحب۔ جیسے آپ نے اپنی رپورٹ میں دیکھ لیا ہے کہ ڈپٹی اسپوک پرسن نے جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے اس جو آفت آئی ہیں اس میں ہماری ہیلپ کی جائے۔ دوسری طرف آپ نے دیکھا کہ WFP نے بھی جو ہے ایک ڈیمانڈ کی ہے۔ اس وقت افغانستان کے اندر صرف NRC اور اسی طرح جو ہے یونما اور پھر جو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایکٹیو ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلے 20 سال میں وہاں پہ بہت زیادہ انٹرنیشنل کمیونٹی موجود تھے، لوگ موجود تھے، والنٹیئرز وہاں پہ موجود تھے، یونیورسٹیز میں اسٹوڈنٹ موجود تھے، یعنی ایک بہت بڑی تعداد میں والنٹیئرلی کام ہوتا تھا۔ لیکن آفٹر 15 اگست یہ ساری چیزیں متاثر ہو چکی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پراپرلی سڑکیں موجود نہیں ہیں، جو خام سڑکیں ہیں وہ بھی سیلابوں کی وجہ سے متاثر ہو چکی ہیں۔ پھر ہیلی کاپٹر ایک ایسا ذریعہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے امدادی سرگرمیاں ہو جائے، لیکن ہیلی کاپٹر بھی جو ہے اتنی صلاحیت نہیں رکھتی اور نہ ہی طالبان کے ساتھ اتنے ہیلی کاپٹرز ہیں کہ وہ زخمیوں کو بھی اٹھائے اور امدادی سرگرمیاں بھی جاری رکھیں۔ خوست سے، ننگرہار سے، کابل سے لوگ روانہ ہو گئے تھے تاکہ وہاں پہ امدادی سرگرمیاں جاری رکھیں، لیکن پراپر سڑک ہونے کی وجہ سے وہاں پہ وہ نہیں پہنچ پا رہے۔ وہاں پہ جو ایک کارپس کمانڈر ہے، کمان ہے خوست پروونس سے، وہاں سے جو ہے منسٹری آف ڈیفینس سے کچھ سرگرمیاں شروع کی ہیں، لیکن کل رات جو ہے ریڈ کریسنٹ سوسائٹی NRC کی گاڑیاں بھی وہاں پہ پہنچ چکی تھی، لیکن پراپرلی اس جگہ پہ نہیں پہنچی تھی جو علاقے زلزلے کے زد میں آئے تھے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو فوٹیج آ رہی ہے ٹائم گزر چکا ہوتا ہے۔ جی انیس، آپ نے بات کی کہ طالبان حکومت کے وسائل کم ہیں، ان کے پاس ذرائع بھی نہیں ہیں، کیپیسٹی بھی نہیں ہے، تو یہ بتائیے کہ اس محدود ذرائع کے ساتھ طالبان کی حکومت کیا کچھ کر پائے گی اور بین الاقوامی برادری کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، طالبان جو ہے ان کے پاس تو ابھی اس ٹائم نہ ایسی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی مینجمنٹ نہیں ہے، نہ کوئی جو ہے ایسی ادارہ ہے۔ ادارے پہلے موجود تھے لیکن اس میں جو ٹیکنیکل لوگ تھے یا جو پروفیشنل لوگ تھے یا انہوں نے وہاں پہ کام چھوڑ دیا ہے یا افغانستان سے نکل چکے ہیں۔
دوسری یہ ہے کہ طالبان بار بار جو ہیں پھل سے، آپ فیس بک، ٹویٹر وغیرہ چیک کر لیں، میڈیا پہ وہ انٹرنیشنل کمیونٹی سے جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیلپ کر لیں. ہم بھی دیکھ رہے ہیں، پوری افغانستان کے لوگ دیکھ رہے ہیں، طالبان خود بھی یہ سمجھ رہی ہیں کہ ایسی چیزوں سے ہم نہیں نمٹ سکتے. ان کے ساتھ نہ مشینری ہیں اس وقت، اور جو مشینری کھڑی ہے جو کابل میں ہے یا جو بڑے بڑے پروونسز میں ہے، ان کے لیے پروفیشنل لوگ موجود نہیں ہیں. جو ریسکیو ٹیمیں ہوا کرتی تھی وہ اب بھی جو ہے ایکٹیو نہیں ہے، اور جو عام لوگ ہیں وہ ایسی چیزوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ کل رات جو ہے پھر بارش ہوئی ہے وہاں پہ، لیکن لوگ چھتوں کے تلے موجود تھے اور وہاں پہ لوگ مٹی کے تلے موجود تھے، لیکن ان کو نکالنے کے لیے ہیوی مشینری کی ضرورت ہوا کرتی تھی. آپ دیکھیں کہ جو پہلے بڑے بڑے ہیلی کاپٹر افغانستان میں ہوتے تھے، اس کے ذریعے جو ہے ایسی جگہوں پہ مشینری انتقال کرتے تھے، لیکن ابھی وہ مشینری بھی نہیں فنکشن ہو پا رہی. انیس، جتنا میں سمجھ پا رہا ہوں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں صرف مسئلہ یہ نہیں ہے کہ رقوم نہیں ہے طالبان کی حکومت کے پاس اور وسائل نہیں ہیں، آپ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسے لوگ بھی نہیں ہیں جو کہ ریلیف کا جو کام ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے اپنے سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، جیسے آپ نے کہا کہ مشینری چلانے والے لوگ نہیں ہیں، ہیلی کاپٹرز اگر ہیں بھی تو کوالیفائڈ پائلٹس ان کے لیے موجود نہیں ہیں، اور دیگر اس قسم کے چیلنجز ہیں. لیکن انیس، ان دی اینڈ طالبان کی حکومت کو ایک بہت بڑا سرمایہ تو چاہیے ہوگا ریلیف کا کام کرنے کے لیے. تو آپ کے خیال میں جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں طالبان پر، بہت سی غیر ملکی تنظیموں نے افغانستان میں سرگرمیاں بند کر دیں یا محدود کر لیں، تو کیا اس سے متاثرہ علاقوں کے لیے بین الاقوامی امداد کی کوششیں بھی متاثر ہو رہی ہیں؟ دیکھیں، بالکل متاثر ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت جو صحیح آواز اٹھا رہی ہیں وہ افغانستان کے لوگ اٹھا رہے ہیں، اور دوسری وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں جو افغانستان سے نکل چکے ہیں اور ایسی چیزوں کو سمجھ پا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ طالبان بھی بار بار کہہ رہی ہیں، لیکن کوئی ان کی آواز نہیں سن رہی. ابھی جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کرکٹر ہے راشد خان، انہوں نے ریلیف ایک شروع کی ہے اور ڈونیشن شروع کی ہے. اسی طرح اور ایسے چھوٹے آرگنائزیشن ہے کہ وہ انہوں نے ریلیف کا کام شروع کیا اور لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں. بالکل خوش سے یا گردیز سے جو ہے لوگ وہاں پہ کھانا پکا رہے ہیں اور وہاں پہ پہنچا رہے ہیں. پیسوں سے کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ پیسے جتنی بھی زیادہ ہو، لیکن آپ کے لیے اس کے لیے مینجمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کے لیے پروفیشنل لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی، اگر کوئی سڑک خراب ہو جائے اور وہاں پہ مشینری کڑی ہے، اس کو جو ہے چلانے کی ضرورت ہوتی ہے. صرف پیسہ کچھ نہیں ہوتا یا بات کچھ نہیں ہوتا. انیس الرحمان، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. اس سیگمنٹ کا وقت ختم ہو رہا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس.